سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ غیبت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اپنے بھائی کا اس طرح کا تذکرہ کرنا جس کو وہ خود ناپسند سمجھے، یہ بھی غیبت ہے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ خرابی، وہ عیب اس کے اندر ہو تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خرابی اگر اس میں ہوگی اور آپ اس کا تذکرہ کرو گے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ خرابی نہیں ہوگی اور آپ اپنی طرف سے اس کے بارے میں کوئی بات کرو گے تو یہ تہمت ہے۔ غیبت اور تہمت یہ دونوں کبیرے گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ جب تک آدمی حقوق اللہ کے بارے میں کوئی کبیرہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ معافی مانگ لے، اور حقوق العباد کے اندر اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو ان سے معافی نہ مانگے تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن جس کی غیبت کی ہوگی اس کے گناہ اسے لے کر کے اور اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور اس کی نیکیاں اسے چھین کر کے اس کو دی جائیں گی جس کی اس نے غیبت کی تھی یا جس کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ بڑا خطرناک مرحلہ ہے غیبت کا، اور غیبت ایسی عجیب بیماری ہے جو اس سے بہت ہی کم لوگ بچتے ہیں، زیادہ تر لوگ اسی کے اندر پھنسے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی کہاں زنا، نسل تباہ ہو جاتے ہیں، قتل و غارت کا معاملہ ہوتا ہے، اور کہاں غیبت۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غیبت کو زنا سے زیادہ خطرناک اس وجہ سے بتایا گیا ہے کہ زنا کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اس کو فائدہ نظر آتا ہے کہ میں بے حیائی کروں گا، گناہ کا کام کروں گا۔ غیبت میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اور خالص گناہ ہی گناہ، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کریں، غیبت سے بچائیں۔ اور غیبت کس کو بولتے ہیں؟ جو خرابی کس کے اندر پائی جائے وہ بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کسی بندے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کسی نے آ کر کے بولا یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ چرس پیتا ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ گانے سنتا رہتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ نیت ہے کہ یہ اس کو بلا کر کے اور استاد اس کو سمجھا دے، پھر تو اس کی گنجائش ہے، لیکن آپس میں جو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وہ اس کی عزت خراب کرنے کے لیے بتاتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے نہیں بتاتے۔ اگر عزت خراب کرنے کے لیے بتا رہا ہے تو یہ غیبت ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور اگر حقوق العباد کے اندر اگر کسی کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کے پھر مختلف حیثیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ امانت میں خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں دوسروں کو بتاؤ یار یہ چوری کرتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس کو اسی یعنی بندوں کو بچانا ہے کہ یہ خود بچ جائے، ورنہ اس کا بھی سامان چوری کر لے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ نقصان دینا چاہ رہا ہے، آپ نے سن لیا کہ وہ اس کو جا کر کے اس کو مارنا چاہتا ہے، اس کو کسی طرح سے پھنسانا چاہتا ہے، آپ نے اس کو جا کر کے بتا دیا کہ وہ تیرے بارے میں اس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ تو ہر چیز کو آدمی سوچ سمجھ کے کرے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے کسی کے بارے میں تو اس میں پہلے تھوڑا سا سوچو کہ آپ کے اس بات کرنے میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے پھر کوئی فیصلہ کرو، پھر کوئی زبان پر بات لاؤ تو ٹھیک۔ اگر ایسے ہی بولتے گئے تو ضرور غیبت ہو جائے گی، غیبت ہو گئی تو جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچائے۔